ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی حل نکلے یا ہمیں کوئی بتائے. مجھے ایک بہت اچھی بات کسی نے بتائی اور مجھے واٹس ایپ کیا اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. اس کا عربی ترجمہ ہوا ہے اس بات کا. یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے. یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا. اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی. شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے. مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا. یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کے دلدل میں ڈوبتا چلا گیا. اس کو یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی. اس کی بیوی اس کے مادی حالت کا خیال کرتی لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار تھا. ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا. وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کہنے لگا میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی. اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کر دو. اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں. خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے. ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے. کہتا ہے کہ میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کر لیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی. کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی. ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا. ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں. پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا. اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. میں حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں قرضوں کے بوجھ سے اپنی جان چھڑا پاؤں گا. پھر اللہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا. میں اسے گاہک لا کے دیتا, اس پر مجھے مناسب پروفٹ مل جاتا. الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا. میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا. اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو. صدقہ کرو اور صبر سے چلو. اللہ کا فضل خیر و برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور رحمت برستے دیکھو گے. جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقہ کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. سوچئے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا. ایسے ہی اگر آپ نے یہ
मैसेज और ये बात दूसरों तक पहुंचाई तो यकीनन हो सकता है कि किसी के माली हालात इसी बात से दुरुस्त हो जाएं, बेहतर हो जाएं। हम सब इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि सदका बलाओं को टालता है, लेकिन आपके हलाल के पैसों का, आपकी नेक कमाई का